اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے سورہ اعراف کی بقیہ آیتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ سننے کو موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں اور ہماری نمازوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑی سی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 دن کے لیے آپ کو کوہ طور پر جانا ہوگا، اور بعد کے زمانے میں اسی کو چلہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ حقیقت میں اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے۔ چلہ 3 مہینہ، 4 مہینے، 10 دن، 5 دن، 3 دن، اس قسم کی چیزیں دعوت کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ تھا کہ 30 دنوں کا آپ کا یہاں قیام ہوگا، اور اس کے بعد 10 دن کا اضافہ کیا اور یہ 40 دن۔ اس درمیان حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے جانشین بنا کر کے گئے کہ قوم کی دیکھ بھال کرنا آپ کا ذمہ رہے گا۔ جب وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین نے بلا واسطہ ان سے بات چیت کی، ڈائریکٹلی۔ اب کس جگہ سے، کیسے، اللہ عالم، لیکن اس کی شکل ہے کہ ایک روشنی کی شکل، اور وہاں سے یا بعض میں ہے کہ درخت کے پیچھے سے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا ہمارا انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہمارے نوجوان، چاہے وہ بہنوں سے ہوں یا بھائیوں سے، جب وہ کسی سے چیٹ کرتے ہیں اور وہ رشتہ ان کے لیے پہلے سے انجان ہوتا ہے، جب یہ رشتہ قریب آتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ ہے دیکھنے کا۔ ظاہر سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسی فطرت کے مطابق جب اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوئی، اللہ نے کچھ باتیں کہی، انہوں نے کچھ باتیں کہیں، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ جو آنکھیں ہیں انسان کی، ان آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، چونکہ اس کی ہیجان، اس کے عظمت کا احاطہ ان چھوٹی آنکھوں کے اندر نہیں ہو سکتا، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بتائی تھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور اس کی عظمت کا ذکر ہماری پہلے باتوں میں آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احاطہ ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ضد ہی ہے تو سامنے ایک پہاڑ ہے، میں اس پر اپنا تجلی دیتا ہوں، اگر وہ قائم رہا تو دیکھ سکتے ہو۔ حقیقت میں نہ وہ پہاڑ رہ سکتا ہے، بس ایک تسلی کے لیے کہ اگر اتنا ہی زید ہے تو تھوڑا میں اپنی تجلی ادھر دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، چونکہ وہ تجلی، وہ روشنی کا اس کا احاطہ ان چھوٹی آنکھوں کے اندر نہیں ہو سکتا، انسانیت۔ ہاں، جب ایک انسان جنت میں چلا جائے گا، اس کے لیے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی دیدار الہی۔ اللہ رب العالمین کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن چونکہ وہ نگاہیں یہاں جیسی نہیں ہوں گی، جنت کی نگاہیں ہوں گی، اور ان جنتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، کہ جیسے
14वीं चांद हो, बीच में कोई बादल ना हो, साफ सुथरा हो, इसी चांद को देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम इसी तरह से जब तुम जन्नत में जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पास आएगा और कहेगा कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए। अहले ईमान कहेंगे, अहले जन्नत, कि अल्लाह तूने जन्नत में दाखिल किया, ये सारी नेमतें, सारी रिहाइश, सारी आशाइश हमें दिया, अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? कहा फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। अल्लाह ताला फिर अपना दीदार देगा, फिर वो सब कहेंगे कि ये दुनिया की तमाम चीज़ों से, ये जो जन्नत के तमाम चीज़ों से बेहतर यही है, मस्त हो जाएंगे। तो दीदार इलाही जन्नत के अंदर होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस दुनिया की आंखों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं हो सकता। दूसरा मसला है आजमाइश। जो आपकी कमज़ोरी है, आपकी आजमाइश उन्हीं चीज़ों से होती रहती है। जो आपकी कमज़ोरी है, जिस चीज़ की तरफ आप ज़्यादा भागते हैं, वही आपके लिए आजमाइश का सबब बनती है। यहूद को अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम शनीचर के रोज़ शिकार नहीं करना मछलियों का। शिकार करना उनके लिए एक आदत थी या उनका एक बिजनेस था। अल्लाह ने हुक्म दिया इस दिन तुम लोग शिकार नहीं करना। आजमाइश उसी दिन सबसे ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठा होती थी। चूँकि शिकार नहीं कर सकते हैं, उसी दिन ज़्यादा मछलियाँ आएंगी। आजमाइश जो आपकी कमज़ोरी होगी, उसी चीज़ के बेस पर आपकी आजमाइश भी होगी। आप जितना बचना चाहेंगे उतना आपके लिए रास्ता खुला हुआ मिलेगा। एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो लोग ख़ास तौर से काउंटर पर रहते हैं, कि जैसे दुकान बंद करने का वक्त होता है, आपके पास लोग उतने ही ज़्यादा आते जाएंगे, और ख़ास तौर से अगर नमाज का वक्त है तो अल्लाह रहम रब्बी। तो जो चीज़ आपकी कमज़ोरी है, बार बार उसी के ज़रिए से आपकी आजमाइश होगी और सारे रास्ते आपके सामने खुले हुए मिलेंगे। उस मौके पर आपको अल्लाह का हुक्म याद रखना है। एक वादा हम सब लोगों ने, चाहे मुस्लिम हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर इंसान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक वादा किया, और वो वादा है इंसान के ज़िंदगी के 5 मराहिल। याद रखेंगे, इंसानी ज़िंदगी के 5 मराहिल। जो ज़िंदगी है, हम उसे अरबी ज़बान में आलम कहते हैं। ऐन अलिफ लाम मीम, आलम, ज़िंदगी या दुनिया। आलम अरवाह, आलम अरवाह, जिस दुनिया में इंसान रूह की शक्ल में है। आलम वजूद, आलम वजूद, जब वो माँ के पेट में होता है। तीसरी दुनिया है आलम दुनिया, जो हम और आप दुनिया में। चौथी ज़िंदगी है आलम बरज़ख, वफ़ात के बाद का जो सिलसिला है और ये क़यामत तक। 5वीं ज़िंदगी है किसी भी तरीक़े से आप वो इल्म हासिल करते हैं, लेकिन दीन के इल्म के लिए क्यों नहीं? इंटरनेट है आपके पास वो सारे स्कॉलर्स हैं जो मनहजी हैं, आपका दीन, आपके ईमान की हिफाजत के लिए वो रात दिन कोशिशें करते हैं। आपने कितने कोशिश की? आपको भी कोशिश करना चाहिए। ये कह देना कि अल्लाह मुझे नहीं मालूम, मुझ तक नहीं आए थे कोई, आप नहीं कह सकते। आज हर जगह आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। आलम अरवाह, जब रूह की शक्ल में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीठ पर अपना हाथ फेरा, और उसके बाद उस वक्त से लेकर के क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे, सब की रूहों को इकट्ठा किया वहाँ, और उनके बाद उनसे एक वादा लिया। क्या वादा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक आवाज़ में कहा था, क़ालू भला, क्यों नहीं अल्लाह, तू हमारा रब है, तूने अभी हमें वजूद दिया और उसके बाद में भी वजूद देगा। अल्लाह ने कहा ठीक है, अभी तो बोल रहे हो, दुनिया में जाकर के भूलोगे। क़ालू भला शहीदना, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा खालिक है, तू हमारा रब है। अल्लाह ने कहा अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, यही चीज़ क़यामत के दिन भी कहना, यही चीज़ क़यामत के दिन भी कहना, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, लेकिन तब तुम कहोगे अल्लाह हमको पता नहीं था, हम गफलत में आ गए थे। इसी चीज़ की निशानदेही के लिए, याद दहानी के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा कि ये वादा याद रखना। सूरह माइदा के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था औफू बिल उक़ूद,
کہ تم جو وعدہ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنا، اسی کی یاد دہانی کے لیے ہر دن آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ ہے عالم ارواح۔ اس کے بعد جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل ہونے کا ذکر، ان کے کمزور ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، آیت نمبر 191، 92، 93، 94 اور اس کے بعد 2-3 اور آیتوں کے اندر، ان 4 آیتوں میں بالخصوص اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں بالعموم اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ، جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی، فرشتہ، ولی، غیر ولی، مشرک، مومن، جتنے بھی ہوں، حتیٰ کہ درخت، پتھر، سورج، چاند، جتنے بھی چیزیں ہیں غیر اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو شریک کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے، اور جو خالق نہیں ہوگا وہ معبود کیسے ہوگا؟ پہلے پارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو خالق نہیں ہو سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہ خود پیدا ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور جو لوگ ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں یہ مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، یہ دوسروں کی کیا خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر ان لوگوں کو تم ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يتبعوکم، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ ہدایت کی بات کے لیے اکٹھا کرو، لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، ادعوتموہم، چاہے تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، ان تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، لوگ ہیں، فادعوہم، پکار کر کے دیکھ لو، فلیستجیبوا لکم، شاید ہو سکے تمہاری بات وہ جواب ریٹرن دیں، ان کنتم صادقین، اگر تمہیں پھر بھی ضد ہے تو ایک بار چیک کر لو۔ الہم ارجل یمشون بہا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیں، اول نہیں سن سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اگر جواب دے سکتے ہیں تو تم جو مانگ رہے ہو وہ چیز نہیں دے سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، ایک ذرہ برابر کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ یہ ہے بطلان، اور بھی دیگر چیزیں ہیں، انشاءاللہ سورہ انفال پر کل بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔